الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نیوز ون رمضان ٹرانسمیشن برکت رمضان میں دعا ملک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. روزے عبادتیں سب اچھی گزر رہی ہوں گی. آج رمضان شریف کے پہلے عشرے یعنی عشرۂ رحمت کا آخری دن ہے. آج 10 رمضان ہے اور کل سے ہمارا عشرۂ مغفرت شروع ہو جائے گا اور ہم سب اپنی اپنی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. ہم جتنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں کریں گے انشاءاللہ وہ ساری قبول ہوں گی. مجھے پوری امید ہے کیونکہ رمضان شریف اللہ تعالیٰ کے باقی مہینوں کے بنسبت سب سے زیادہ خاص اور سب سے زیادہ پیارا مہینہ ہے. دین اسلام نے
عورت کو جو مقام دیا ہے، جو رتبہ دیا ہے، جو عزت دی ہے، جو وقار دیا ہے، وہ اور کسی اور دین نے نہیں دیا ہے۔ اور دین اسلام میں خواتین ہسٹری میں جتنی بھی گزری ہیں، مسلم وومن جتنی بھی گزری ہیں، انہوں نے اپنا ایک معاشرے میں اعلیٰ مقام بنایا ہے۔ وہ صرف ورکنگ وومن ہی نہیں رہیں، خواتین اسلام میں گھروں کے صرف کام نہیں کرتی رہیں، اس کے علاوہ اسلامی جنگوں میں بھی ہماری خواتین اپنے مرد حضرات کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی رہی ہیں۔ اچھا، مسلم ہسٹری میں ہم لوگ بہت کم واقف ہیں عورتوں کی اچیومنٹ سے، اور ان کے حوصلے نے اور ان کی بہادری نے کیا کیا کچھ اپنے دامن میں سمیٹ لیا، اس کے بارے میں بہت کم لوگ واقف ہیں۔ مسلم ہسٹری میں جتنی بھی خواتین گزری ہیں، ہم ان کے بارے میں آہستہ آہستہ آگے جا کے سیگمنٹس میں آپ کو بتاتے چلیں گے، مگر جب بات آتی ہے عورت کی، مسلم عورت کی، تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی خواتین کی، اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے میری ماں بی بی خدیجہ سے، یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا، جب ہم بی بی خدیجہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو صرف یہ ایک ورکنگ وومن نہیں تھی، یہ اپنے فیصلوں میں بھی آزاد تھی۔ بی بی خدیجہ جو تھیں وہ اپنے دور کی سب سے امیر اور سب سے مالدار عورت تھیں، اور ان کا طریقہ تجارت یہ تھا کہ یہ کہتی تھیں کہ مال میرا اور محنت تمہاری۔ ان کی سب سے پیاری دوست نفیسہ خاتون جو تھیں، وہ ان کے لیے ورکرز ڈھونڈ کے لاتی تھیں جو کہ ان کے مال کو ڈفرینٹ جگہوں پہ، ڈفرینٹ ملکوں میں اور ڈفرینٹ شہروں میں لے کے جاتے تھے اور اپنی محنت سے فروخت کرتے تھے، اور پھر جو بھی پروفٹ ہوا کرتا تھا، جو بھی فائدہ ہوا کرتا تھا، اس کا حساب کتاب ہوا جاتا تھا۔ جب بی بی خدیجہ کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے بی بی نفیسہ کے ذریعے، اور انہوں نے آقا کو اپنا مال دیا، سامان دیا تجارت کے لیے، جب آقا پاک واپس آئے یہ سارا سلسلہ پورا کر کے، تو بی بی خدیجہ کو ہر انسان نے اور ہر شخص نے آقا کی ایمانداری کے بارے میں بتایا، آقا کی سچائی کے بارے میں بتایا، آقا کے کردار کے بارے میں بتایا۔ اچھا، بی بی خدیجہ جو تھیں وہ بہت زیادہ انسپائرڈ ہوئیں، اور اتنی زیادہ انسپائرڈ ہوئیں کہ اپنی دوست نفیسہ خاتون سے کہہ کے انہوں نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رشتہ بھجوا دیا، رشتے کا پیغام بھجوا دیا۔ آقا پاک نے اپنے چچا حضور سے مشورہ کیا اور اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی، اور آپ یقین کیجئے کہ جب آقا پاک اور بی بی خدیجہ کی شادی ہوئی، نکاح مبارک ہوا، تو اتنی محبت تھی کہ بی بی خدیجہ کی زندگی میں آقا نے کبھی دوبارہ شادی نہیں کی اور نہ ہی ان کو ضرورت پڑی۔ اچھا، بی بی خدیجہ جو تھیں وہ ساری زندگی، کیونکہ بہت مالدار خاندان سے تھیں، اور جو بزنس وہ سنبھال رہی تھیں وہ ان کے والد صاحب کا تھا، اور والد کے گزرنے کے بعد وہ بزنس ان کو ملا تھا وراثت میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عموماً وراثت میں بزنس جو ہے وہ مردوں کو، بیٹے کو ہی ملنا چاہیے، اور بیٹا ہی سنبھال سکتا ہے اور مرد ہی باہر کے کام کر سکتا ہے، مگر نہیں، جب ضرورت پیش آ جائے تو ہماری ماں نے ہمیں سمجھایا کہ عورت بھی باہر نکل کے اپنا گھر بھی چلا سکتی ہے، پیسہ بھی کما سکتی ہے، مال بھی جمع کر سکتی ہے، مطلب اس کے اندر ہر قسم کی خصوصیات رب کریم نے رکھی ہیں۔ ایک عورت بہت مضبوط ہے، اور اس مضبوطی کی مثال جو ہے میری بی بی سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا جناب، ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ بی بی خدیجہ جو تھیں وہ بہت ہی امیر خاتون تھیں، تو وہ اتنی امیر تھیں کہ ان کے کپڑوں پہ بھی جو ہے وہ سونے کی کڑھائی ہوا کرتی تھی، سونے کے ذرات ان کے کپڑوں پہ مطلب سلے ہوئے ہوتے تھے، اور یہ وہی خاتون ہیں، یہ وہی اماں ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے مدد کی اور ان کے پیچھے یہ اسٹرینتھ بن کے کھڑی ہو گئیں، تو وہ وقت بھی آیا جب ان کو اس مالدار عورت کو فاقہ کشی بھی کرنی پڑی، مشکل حالات سے بھی گزرنا پڑا، اور کپڑوں پہ پیون بھی لگانا پڑا، مگر تب بھی میری اماں نے اف تک نہیں کی۔ یہ میسج ان تمام خواتین کو ہے جن کے یہ میں اب آپ کو بیسک لیول پہ بتا رہی ہوں، جن کے ہسبینڈ اپنی زندگی میں فائنینشیل ٹراما سے گزرتے ہیں یا فائنینشیل
فائنینشیل پرابلمز میں سے گزرتے ہیں. میں بذات تھراپسٹ بہت ساری خواتین میرے پاس آتی ہیں تھراپیز کے لیے جن کی ڈائیورس ہو چکی ہوتی ہے, اور ڈائیورس اس لیے ہوتی ہے کیونکہ میرا میاں کماتا نہیں تھا, یا میرا میاں مجھے جیب خرچ نہیں دیتا تھا, یا میرے خرچے پورے نہیں ہوتے تھے, یا حد حرام تھا, یا اس قسم کے بہت سارے الفاظ. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب عورت نے سریا بن کے اپنے شوہر کے پیچھے کھڑا ہونا ہوتا ہے, کیونکہ یہ چیز ہم مسلمان عورتوں نے اپنے آقا کے خاندان سے سیکھی ہے, اپنے آقا کی فیملی سے سیکھی ہے. جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, واپس آئیں گے اور اپنی اماں کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم جی, برکت رمضان میں خوش آمدید. آج 10 رمضان ہے اور میری ماں, میری اماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین علیہ السلام کی آج وصال کا دن ہے. اچھا, میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہی تھی کہ حضور مکہ کے باہر کسی وادی میں نکل گئے. وہاں انہوں نے انتہائی ایک مفلوق الحال قبیلہ دیکھا جو لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے. تو جب آقا پاک گھر واپس آئے تو انہوں نے بی بی خدیجہ کو بتایا کہ میں نے آج ایک انتہائی مفلس قبیلہ دیکھا جس کو دیکھ کے میرا دل تڑپ گیا ہے, میں رنجیدہ ہوں. اور یہ کہہ کے آقا پاک جو ہیں وہ اپنے منہ مبارک پہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. تو ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قریش قبیلے کے سرداران کو گھر پہ بلا لیجئے. جب یہ سردار سارے گھر پر آئے تو بی بی نے تمام اشرفیوں کے ڈھیر لگا دیے, اور اتنے ڈھیر لگا دیے کہ اس ڈھیر نے آقا کو چھپا لیا. اور پھر بی بی خدیجہ نے یہ فرمایا کہ آپ سب سردار, قریش کے سردار, گواہ رہنا کہ میں یہ سارا مال اور یہ ساری دولت آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی ہوں, اور ان کی مرضی یہ سے جیسے بھی خرچ کریں. اچھا, یہ محبت اور غمخواری دیکھ کر آقا پاک کے دل کو بہت تسلی ہوئی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرماتے تھے کہ مجھے خدیجہ کے پاس جا کر بہت سکون ملتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ثروت عسکری آپا. السلام علیکم آپا, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں آپا اپنی زبان سے ذرا بی بی خدیجہ کے بارے میں کچھ بتا دیجیے. ایک سیکنڈ آپا, میں نہیں چاہتی کہ آپ کی بات وہ ہو. مائک آن ہے, بٹن دبا دیجیے. جی شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم ملکۃ العرب ملکۃ التجار ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی متعلق گفتگو کر رہے ہیں, اور پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ کرم اور رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس در سے وابستہ کیا کہ جس در کے متعلق ایک شاعر نے لکھا کہ زہرا و خدیجہ ابو طالب کے علاوہ اے پالنے والے تیرے اسلام میں کیا ہے. یقیناً ایک اور مقام پر شاعر کہتا ہے کہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے, ایک ضرب ید اللہ ہی, ایک سجدہ شبیری. تو یقیناً ہر چیز کے پیچھے ایک تربیت کا عنصر کار فرما ہوا کرتا ہے. اگر ضرب ید اللہ ہی تھی تو اس کے پیچھے حضرت ابو طالب کی ذات گرامی تھی. سجدہ شبیری ہے تو اس کے پیچھے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے, اور جناب فاطمہ کے پیچھے ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات گرامی ہے. یقیناً آج میں اور آپ امت مسلمہ کے تمام افراد ہم ملکۃ العرب ملکۃ التجار جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ممنون احسان ہیں, اس لیے کہ خدیجۃ الکبریٰ ایک مرتبہ امہات المومنین میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب تک خدیجہ کو یاد کریں گے, کب تک خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہیں گے. اس لیے کہ امہات المومنین دیکھا کرتی تھی کہ خدیجہ کے عزیز و اقارب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربانی کا, محبت کا سلوک کیا کرتے تھے. ان کی سہیلیوں کے عزیز و اقارب کے تحفے تحائف قربانی کا گوشت بھجوایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ کے
برابری کون کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جس وقت کہ سب میری تکذیب کر رہے تھے. بالکل خدیجہ نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جس وقت کہ کوئی میرا ناصر و یاور و مددگار نہیں تھا. خدیجہ کے ذریعے اللہ نے مجھے اس وقت صاحب اولاد کیا جس وقت کہ مجھے ابتر کے تانے دیے جا رہے تھے مکے کی سرزمین پر. تو رسم و رواج کے بندھنوں کو توڑ کر ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک عقد کا پیغام پہنچایا اور اس کے نتیجے میں کائنات کا وہ عظیم گھر تشکیل پایا جو نبوت کا گھرانہ، جو شریعت کا گھرانہ، جو ہدایت کا گھرانہ اور جو قیامت تک کے واسطے اس روئے زمین پر شریعت اور ہدایت کا گھرانہ قرار پایا. بالکل بالکل آپا بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. اور ایک اور بات میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنے طریقے سے بیان کیجئے کہ آج کے وقت ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ بیٹی کو اگر دیکھنا ہے تو اس کی ماں کو پرکھا جائے، ماں کو دیکھا جائے. تو بے شک ہم لوگ جو کردار اپنی بی بی پاک فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جو کردار ہم پڑھتے ہیں وہ بے شک ان کی والدہ سے ہی ان کو ملا ہے. ایسا ہی ہے؟ دیکھیں بیٹی ہمیشہ ماں کا پرتو ہوا کرتی ہے. چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. تو اگر شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو سمجھنا ہے تو ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کو ضرور سمجھنا پڑے گا. اس لیے کہ اچھا بیٹی اور ماں کا جو یہ رشتہ ہے، میں اس کو واضح کرنے کے لیے ایک روایت کے ایک واقعے کا سہارا لینا چاہتی ہوں. روایت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا عقد ہوا، وہ بیاہ کر تشریف لے گئیں، تو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ اس وقت حیات نہیں تھی، وہ دنیا سے رحلت فرما چکی تھیں. تو ام المومنین نے اپنی ایک سہیلی کے پاس ایک جوڑا رکھوا دیا تھا کہ جب میری فاطمہ بیاہ کر جائے، دلہن بن کر جائے تو وہ جوڑا اسے تحفتاً عروسی جوڑا دے دینا. اب ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ وہ تحفہ اپنی سہیلی کے پاس ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ نے کیوں رکھوایا؟ وہ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے پاس رکھوا سکتی تھی، لیکن ماں سے زیادہ بیٹی کو کون جان سکتا ہے؟ ملکۃ العرب بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر بیٹی کے پاس رکھوایا تو یہ عروسی دن تک موجود نہیں رہے گا اور یہ راہ خدا میں نثار کر چکی ہوں گی. اور یہ عروسی جوڑا پہن کر جو ماں کی جانب سے شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ملا تھا، دیکھیں اسے خالی جوڑا نہ سمجھیے گا. اس جوڑے کے ایک ایک دھاگے میں ماں کی حسرتیں پروئی ہوئی ہیں، ماں کے ارمان پروئے ہوئے ہیں. کیا خدیجہ کے دل میں یہ تمنا نہیں رہی ہوگی کہ وہ فاطمہ کو دلہن بنا ہوا دیکھتی؟ اور فاطمہ زہرا اس عروسی جوڑے کو پہن کر جب شیر خدا مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کے گھر میں تشریف لے گئیں تو قصہ مختصر کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو آئے شہزادی کونین کے گھر میں تو آپ نے دیکھا کہ آج بھی شہزادی کونین وہی پھٹا پرانا پیوند لگا لباس پہنے ہوئے ہیں اور وہ عروسی جوڑا ان کے لباس پر نہیں، ان کے تن پر نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ فاطمہ وہ عروسی جوڑا کہاں گیا، وہ جو آپ کل اپنے بابا کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر میں پہن کر آئی تھی؟ تو فاطمہ زہرا نے فرمایا، کہا کہ بابا جان در حقیقت میں نے آپ سے ہی یہ سنا ہے. اب بیٹی نے باپ کی سیرت کو دکھا کر عملی طور پر دکھایا. سبحان اللہ. ام المومنین ملکۃ عرب کی یہ بیٹی فرماتی ہے، کہتی ہے کہ بابا جان جب آپ طائف کی گلیوں میں اعلان رسالت کیا کرتے تھے تو آپ جو کچھ بھی ہوتا تھا راہ خدا میں نثار کر کے آیا کرتے تھے گھر میں. تو ایک مرتبہ آپ نے اپنا لباس تک راہ خدا میں نثار کر دیا اور ایک موٹا بوریا زیب تن کر کے آپ گھر میں تشریف لے آئے. تو اس وقت میری ماں ام المومنین ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ نے بھی یہی سوال پوچھا تھا. کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خیرات کرنا تھا، سائل نے 10 سوال دراز ہی کر دیا تھا، تو آپ یہ موٹا بوریا دے دیتے سائل کو. تو آپ نے جو جواب دیا تھا وہی جواب میں اس وقت دینا چاہتی ہوں. فاطمہ زہرا نے فرمایا، کہا کہ بابا جان اس وقت آپ نے جواب یہ دیا تھا کہ خدیجہ اگر اللہ کی راہ میں کوئی چیز بھی دی جائے گی تو وہ کل قیامت کے دن کئی گنا زیادہ خوبصورت اور حسین دل نشین ہو کر ملے گی. کون تھا مجھے طائف کی گلیوں میں دیکھنے والا، لیکن کل جب میں سید المرسلین کی حیثیت سے، خاتم النبیین کی حیثیت سے میدان شفاعت میں، میدان محشر میں آؤں گا تو اس وقت میری شان سجدھجی الگ ہوگی. تو وہ جوڑا اس دن کام آئے گا. اے بابا علی کے گھر میں کون ہے مجھے دیکھنے والا؟ میں نے
اس جوڑے کو سائل کی صدا میں، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا، میں نے وہ عروسی جوڑا سائل کو دے دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل جب میں سیدۃ النساء العالمین کی حیثیت سے میدان محشر میں آؤں گی تو اس عروسی جوڑے کو زیب تن کر کے آؤں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں، ہم واپس آئیں گے، کہیں نہیں جائیے گا برکت رمضان میں۔ We all have some wishes to look pretty, to meet our hero, to serve our country. Wishes do come true. Now dreams are talking, now dreams have lips. Their world is small, like a little smiling kiss. السلام علیکم جی، برکت رمضان میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت مرزا اشتیاق بیگ صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں میک اے وش فاؤنڈیشن پاکستان کے۔ السلام علیکم بیگ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور شو جی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بیگ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ تمام باقی این جی او سے آپ کی این جی او بہت منفرد ہے، یہ آئیڈیا پہلے پاکستان میں آئی ڈونٹ تھنک سو کسی کے پاس آیا۔ میں ویڈیوز دیکھتی رہی، میں نے دیکھا کہ بچے سلمان خان سے ملے ہیں، نیوی چیف سے ملے ہیں، مولانا طارق جمیل سے لے کے جان سینا تک سے ملے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ مولانا یوسف زئی۔ واو، دیکھیے میں آپ کو بتلاؤں کہ میک اے وش فاؤنڈیشن ایک انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ہے اور دنیا کی سب سے بڑی وش گرانٹنگ آرگنائزیشن ہے، جو دنیا کے 60 ممالک میں ہیں، اور وہ بچے جو کریٹیکلی ایل ہوتے ہیں یا ٹرمینل ایل ہوتے ہیں، ان کی جو بھی موسٹ چیریش وش ہوتی ہے اس کو یہ پورا کرتے ہیں۔ پاکستان میں فرام دا لاسٹ 13 ایئرس میک اے وش پاکستان از دا ایفیلیٹ ممبر آف میک اے وش انٹرنیشنل، اور ہم تقریباً 13 ایئرس سے اب تک جو ہیں تقریباً کوئی 20,000 بچوں کی وشز جو ہیں ہم پوری کر چکے ہیں، اور اس میں بڑی یونیک وشز بھی آئی ہیں جن کے آپ نے نام لیے ہیں، مگر زیادہ تر وشز یہ بھی ہوتی ہیں ٹو ہیو سم تھنگ، اگر کسی کو جی لیپ ٹاپ چاہیے، کسی کو ٹی وی چاہیے، کسی کو اور کوئی چیز چاہیے پلے، تو ہمیں خوشی یہ ہے کہ اتنی سادی ہم نے جو وشز ابھی تک پوری کی ہیں ان میں کافی بچے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، مگر ہمیں خوشی یہ ہے کہ یہ بچے کوئی حسرت لے کے اس دنیا سے نہیں گئے، اور جاتے وقت ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی کہ ان کی موسٹ چیریش وش جو ہے وہ اس فاؤنڈیشن نے پوری کی۔ بیوٹیفل بیوٹیفل۔ بیگ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ زیادہ تر جیسے ہمارے ساتھ جو بچہ بیٹھا ہے اس کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا کہ ہی واز آئی ڈونٹ نو اف ہی اسٹل از میجر تھیلیسیمیا پیشنٹ، رائٹ؟ میجرلی کون سے مرض ہوتے ہیں بچوں کو جو آپ کی آرگنائزیشن میں آتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں پہلی بات تو جی ہمارے زیادہ تر پیشنٹس جو ہیں وہ کینسر وغیرہ کے زیادہ بچے ہمارے ہوتے ہیں۔ آج کل کڈنی کا بہت زیادہ پرابلمس ہو رہی ہیں، ڈائلیسس پہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمارے بہت زیادہ ہوتی ہیں، بٹ تھیلیسیمیا میجر، بیٹا یو ہیو اے تھیلیسیمیا میجر، ایم آئی رائٹ؟ اور ہر ہفتے شاید آپ کا بلڈ چینج ہوتا ہے۔ ہاں، پاکستان میں ایک بہت بڑی سائلنٹ بیماری آئی ہے یہ کہ تھیلیسیمیا میجر کے ہر سال کوئی 50,000 بچے ایڈ ہو رہے ہیں ہمارے کنٹری میں، اور یہ صرف اگنورنس کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اگر ماں اور باپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہو جائے تو یہ بچے ہم ان کو اس بیماری سے روک سکتے ہیں۔ اگر ایک ماں جو ہے وہ تھیلیسیمیا مائنر ہے اور باپ بھی تھیلیسیمیا مائنر ہے تو بچے پھر تھیلیسیمیا میجر ہوتے ہیں، اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ پھر بلڈ ٹرانسفیوژن پوری زندگی ان کو کرنا پڑتا ہے۔ بچے جو ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کا ہفتے میں یہ 10 دن میں ہوتا ہے بیٹا، ماشاء اللہ، ایوری 10 days آئی تھنک یو آر ہیونگ۔ اس کے لیے بھی سپورٹ کرتا ہے؟
فاؤنڈیشن ہماری اس کے لیے بھی نہیں سپورٹ ہمارا کرتی ہے؟ ہمارا ڈومین کیا ہے کہ میک اے وش کا، کیونکہ جیسے آپ نے بتلایا کہ اس وقت پاکستان میں بھی اور دنیا میں بہت این جی اوز ہیں، کوئی ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہے، کوئی ہیلتھ پہ کام کر رہی ہے، وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہے. یہ واحد ایک پوری دنیا میں آرگنائزیشن ہے بالکل جس کا کام جو ہے وہ Wishes بہت پہ کام، مختلف اور ہے کہ بہت جی خوبصورت کام میک اے وش اینڈ دیٹ ول بی فلفلڈ. Fulfilled, اچھا yeah. بگ صاحب، ہم سب آپ کو جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کس فیلڈ سے، آپ کس پلیٹ فارمس میں رہے ہیں اور بہت ہی بڑی ایک ڈیزگنیشن پہ بھی رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ اس طرح ویلفیئر انڈسٹری میں کیسے آپ کا دل آیا؟ اور دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم پوری اپنی لائف اسٹرگل میں گزار دیتے ہیں، اور اسٹرگل یہ ہوتی ہے اچیومنٹ کی کہ کیا آپ نے اپنی لائف میں اچیومنٹ کیا. الحمدللہ والدین کی دعاؤں کی وجہ سے میں بہت لکی رہا کہ میں نے ہر چیز میں بڑا اچھا اچیو کیا، چاہے وہ میرے کیریئر ہو، چاہے میں موراکو کا آنری کونسل جنرل بھی ہوں. آئی آلسو رائٹ فار دا، آئی ایم آلسو انٹو پالیٹکس ایز ویل. مگر ہوتا یہ ہے کہ جب لائف میں آپ کافی چیزیں اچیو کر لیتے ہیں، اسٹل یو فیل کہ یو آر ناٹ سیٹسفائڈ، دیر از سم تھنگ لیکنگ ان یو. یہ نہیں ہے کہ ایک آپ نے بہت زیادہ دولت کما لی اینڈ یو تھنک کہ ناؤ جی دیٹس دا اینڈ. سکون نہیں ملا. اسٹل سکون جب نہیں ملتا تو یو فیل کہ جی آپ نے کچھ کرنا ہے لوگوں کے لیے. مزید تو مائی وائف شی پاسڈ اوے آف دا کینسر اینڈ لنڈن میں جب ان کا کیمو تھراپی ہو رہی تھی تو آئی میٹ فیو پیپل جو میک اے وش کے والنٹیئرس تھے. اچھا. تو میں جب ان سے ملا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے مجھے بتلایا اس وقت کہ جناب یہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کا مجھے اس وقت علم نہیں تھا، اور پھر میرے دل میں یہ کہا تھا کہ اس آرگنائزیشن کو میں لاؤں گا. اٹ واز اے لانگ اسٹوری، کیونکہ میک اے وش کو وہ بات پاکستان تب سے آپ کے دل میں تھی؟ جب سے تھی، اور پھر میں ان کے پیچھے لگ گیا جناب، ان کو کنونس کیا کہ آپ پاکستان میں آئیں. اور اب آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ 2 یا 3 بار ہمیں بیسٹ ایفیلیٹ ایوارڈ ملا ہے، کیونکہ ہماری جو وشز ہیں بچوں کی دے آر ویری یونیک کمپیئر ٹو یورپ اور امریکہ. یورپ اور امریکہ میں 90% وشز کیا ہیں جی ہمیں ڈزنی لینڈ جانا ہے. بالکل. اور نہ کوئی اس میں جانا چاہتا ہے آرمی کے اندر، نہ نیوی میں، کیونکہ جب سے افغانستان میں ان کے کافی امریکنس وغیرہ یورپینس مارے گئے ہیں، اب بچے جو ہیں اوائڈ کرتے ہیں آرم فورسز تو میں ابھی جانے تک ہم کتنی وشز فلفل کر چکے ہیں، اور سب سے منفرد وش کون سی تھی قریب دل؟ قریب تو 15,000 ہیں، اور ایسی ایسی مشکل وشز تھیں. سلمان خان سے 3 بچے ملنا چاہتے تھے. آئی اسپوک ٹو سلمان یہ نیو میں اینڈ ہی سیڈ برنگ دا چائلڈ. آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کتنا بزی ہوں. اور پھر اس نے ہمیں اپنے گھر پہ بھی انوائٹ کیا. جان سینا از اے ویری بگ نیم ان امریکہ، WWE کا چیمپئن. تو ناٹ اونلی کہ جناب وہ بچوں سے ملا ہمارے، بلکہ اس کی ایک اپنی جو فائٹ ہو رہی تھی اس میں لے کے گیا، اور اس نے اناؤنس کیا کہ آج پاکستان سے میرا ایک بچہ جو ہے وہ آیا ہے، میرا فین آیا ہے. تو ایک پاکستان کا بڑا اچھا سافٹ امیج ڈیولپ ہوا کہ ہمارے بچے جو ہیں اسپورٹ سے بھی لگاؤ. ملالہ یوسفزئی از اے ویری بگ پرسن. اس کو جب ہم نے کانٹیکٹ کیا شی سیٹ کہ نہیں جی آؤ، اور اس دن یہ ہوا کہ پورے دن انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا. اور ایک وقت جب چائے کی طلب ہوئی بچے کو تو شی سیٹ کہ میں آج اپنے اسپیشل گیسٹ کے لیے چائے بناؤں گی. بیوٹیفل. حالانکہ بہت لوگ تھے وہاں پہ، وہ کہہ سکتی تھی کسی سے چائے لے آؤ، وہ خود گئی مشین پہ، اس نے مشین پہ چائے وائے سب کے لیے بنائی لا کے دی. اینڈ شی تھاٹ کہ کل کو اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ کس امپورٹنٹ آدمی سے میں ملی ہوں تو میں اس بچے کا نام لوں گی. انفارچونیٹلی اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی 2 سال پہلے، کیونکہ اس کو لنگ کینسر تھا. تو آپ دیکھیں، آپ کے دل میں تو ہو گیا نا کہ آپ نے اس کی موت سے پہلے اس کی خواہش کتنی بڑی پوری کر دی. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ خوشیاں پھیلانے کے لیے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اگر ہم نے راضی کرنا ہے تو اللہ کی مخلوق کو پہلے راضی اور خوش کرنا ہوگا، اور یہی مقصد ہے میک اے وش فاؤنڈیشن کا. ہم سب کو ان کا ساتھ دینا ہے، اور ان کی جو بھی یہ لوگ جس سفر پہ چل پڑے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پیچھے بیک بون بن کے ہماری عوام کھڑی ہوئے تاکہ آرگنائزیشن مزید آگے جا سکے، مزید پھیل سکے، اور مزید خواہشات بچوں کی پوری ہو سکے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے ایک عام انسان میک اے وش فاؤنڈیشن کی مدد کر سکتا ہے؟ جی پہلے تو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے بندوں کے چہرے پہ خوشی لاؤ اور میں تمہیں چہرے پہ خوشی لاؤں گا. جی. اور آپ یقین کریں کہ یہ میرا اپنا اس پہ بلیو ہے. ہوا یہ کہ میں نے کوئی جیسے بتلایا کہ کوئی 15,000 وشز ہم نے پوری کی، اور اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کی بھی کوئی وش پوری ہو. اور ایک دم اتفاق سے مجھے سعودی عرب کے کنگ کی طرف سے انویٹیشن آیا کہ آپ آئیے فوراً پہنچیں، اور غسل کعبہ کی میں آپ کو ہم نے چنا ہے آپ کو.
اور کہاں سے سنا ہے آپ کو اندازہ کوئی ہے ادا مجھے پسند نہیں۔ آ گئی آپ کی رب کو؟ بس جی، اور میں حیران ہو گیا کہ جناب یہ بادشاہ نے، اور اس میں دنیا کے ٹاپ لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ میں 45 منٹس آئی واز ان سائڈ آف کعبہ جی، میں نے ان کے غسل میں حصہ لیا، اور خانہ کعبہ کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو ایک جگہ ایک مارک بنا ہوا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور جو تھے وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور اتفاق سے یہ ہوا کہ وہ کسی نے دیکھی نہیں، میری نظر پڑ گئی اس کے اوپر، اور مجھے اس نے ایک بتلایا جو دیا۔ تھا، میں جناب اس پہ جا کے بیٹھ گیا، اور پھر جب میں نے سجدے میں گیا تو اپنی زبان سے اس جگہ کو میں نے چاٹ لیا کہ جو وہاں پہ ذرات ہیں وہ میرے اندر آئیں۔ تو دیکھیے کتنی بڑی وش ہے، اگر کوئی ایک ارب پتی آدمی ہے وہ یہ وش پوری کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میں ان بچوں بالکل یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ اللہ نے میری وش پوری کی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مرزا اشتیاق بیگ صاحب ہمارے ساتھ آج موجود تھے، بہت شکریہ My میرے شو pleasure پہ جی، آنے thank کا، you۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب سے میں پرسنلی یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ہم سب نے میک اے وش فاؤنڈیشن کو پاکستان میں مزید بڑا، مزید وسیع کرنا ہے، ان لوگوں کو اپنے تمام تر ڈونیشنز دے کے ان کی بیک بون بننا ہے۔ انشاءاللہ میری دعائیں آپ کی آرگنائزیشن تھینک یو، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ، واپس آئیں گے برکت رمضان میں۔ السلام علیکم، برکت رمضان میں خوش آمدید۔ آج بات ہو رہی ہے ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ان کے بارے میں ہم مزید جان رہے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کی طرح ڈھال سکیں، ان کی طرح بدل سکیں، ان کی طرح تو خیر نہیں بن سکے مگر ان کے قدموں کی دھول ہی بن جائیں تو ہماری ذات کے لیے بہتر ہے۔ ہمارے پروگرام میں مدعو ہو چکے ہیں مفتی ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ۔ شکریہ آنے کا۔ اس کے علاوہ سلمان عالم صاحب، السلام علیکم، اور فائزہ کامران۔ فائزہ کو میں آف ایئر چھیڑ رہی تھی، فائزہ کی بات ہو رہی تھی، ان کے ہسبینڈ کا جو نام ہے ان سے چھیڑ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ فائزہ سلیم سے اب فائزہ کامران ہو چکی ہیں۔ بہت شکریہ آنے کا۔ اچھا مفتی صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا اپنے طریقے سے اپنی زبان میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں ہم سب کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد بنت اسد بنت عبد العزیٰ بنت قصی، یعنی آپ کا یہ جو آخری جن کا میں نے نام لیا آپ کے والد صاحب میں سے، آپ کے پردادا کے پردادا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے ساتھ جا کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا نسب یہاں جا کر مل جاتا ہے۔ اچھا، مل جانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شخصیت ہے قصی، قاف صاد یا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی 5ویں یا 6ٹھے دادا ہیں، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کے بھی 5ویں یا 6ٹھے دادا ہیں۔ صحیح۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے جو 1 سال پہلے یا بعض روایات کے مطابق 55 دن پہلے ایک واقعہ عام الفیل کا ہوا تھا، یعنی کہ وہ ابرہہ کے ہاتھی وغیرہ جو آئے جی تھے، بالکل۔ اس وقت چونکہ تاریخ باقاعدہ طور پر لکھی نہیں جاتی تھی، تو کوئی بڑے جو واقعات ہوتے تھے ان بڑے واقعات کے ذریعے سے پھر لوگوں کی تاریخ پیدائش اور وفات کو نومینیٹ کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ عام الفیل سے 15 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور جس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، اس سے 48 سال پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ کا مقدر اور آپ کا عروج اور آپ کا روحانی مقام، اس کو بیان کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس قدر ہی بات کافی ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی اول زوجہ ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ مزکیہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا و ارضاہا عنا و سلام اللہ علیہا کی والدہ ماجدہ ہیں، نبی پاک کی باقی 6 اولادوں کی والدہ ہیں،
28 سال ایک کمرے میں جس خاتون نے ایک کمرے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا روحانی مقام پھر میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے بات کروں گا، اس قدر بلند ہے کہ آپ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ساس ہیں، سبحان اور حسنین کریمین جو جنت کے سردار ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے جن کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ میرے یہ دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جنت نبی پاک علیہ السلام کے بچوں کی جاگیر ہے، بے شک، نبی پاک علیہ السلام کے ان صاحبزادوں کی ملکیت ہے، یہ جس کو چاہیں جنت دیں، یہ جس سے چاہیں جنت دے لیں۔ سرکار نے ان کو وہ اختیار عطا فرمایا، رب کائنات نے ان کو وہ اختیار فرمایا، یہ ان نوجوانوں کی نانی جان ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ جن کو سب سے پہلے اللہ جل مجد الکریم نے سلام بھیجا۔ صحیح، اللہ کا سلام کسی کے لیے آ جائے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بالکل، آپ حج پر گئی ہیں، اللہ جل مجد الکریم آپ کو بار بار لے کر جائے، آمین۔ بار بار لے کر جائے۔ آپ نے غار حرا کا سفر کیا ہوگا، جی جی بالکل۔ اچھا خاصا روزانہ ورزش کرنے والا اوئے مرد ہوئے ہوئے۔ سانس لے لے کر تھک جاتا ہے، وہ غار حرا پر 3 دن تک ہڈیاں جواب دے گئی تھیں۔ نہیں چڑھ سکتا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں، واللہ العظیم میں رات کو یہ کتاب پڑھ رہا تھا، روزے کی حالت میں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں رونے لگ گیا۔ میں نے کہا سیدہ تو نے کیا رسول اللہ سے وفا کی ہے کہ کھانا پکا کر یہ سوچ کے گھر سے نکلا کرتی تھی کہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، گرم گرم کھانا میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، اور ٹھنڈا پانی لے کر نکلا کرتی تھی کہ کہیں گرم نہ ہو جائے۔ اس قدر تیزی سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ اس غار حرا پر چڑھتی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ کائنات میں کوئی اور ایسی عورت دکھا دو جس نے اپنے شوہر سے اتنی وفا کی ہو، اور پھر وہ ملکۃ العرب ہو، عرب کی ملکہ ہو، بادشاہ ہو، عرب کی کوئین ہو، اور اس کے باوجود جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان پر سارا مال جب نچھاور کریں تو مال کے پیچھے نبی پاک اور یہ دونوں چھپ جائیں، اتنا مال ہو، اور اس کے باوجود اتنی نبی پاک علیہ السلام سے وفا، آپ علیہ السلام کو دلاسے دینا۔ پہلی وحی نازل ہوتی ہے نبی پاک علیہ السلام پر تو نبی پاک علیہ السلام یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر یا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ وحی نازل ہوتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے وجود پر اللہ تعالیٰ کی روحانیت اور عرفانیت کا جو ایک مظہر قائم ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی پاک کانپنے لگ گئے، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، صحیح، یعنی میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا بالکل کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے لیے جملہ استعمال کروں۔ 200%۔ آپ علیہ السلام کے وجود اطہر پر جو اللہ کے انوار و تجلیات کا جو نزول ہوا، اس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کے وجود اطہر سے جو روحانی فیض پھوٹنے لگا، بالکل تو اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے جسم اقدس میں کچھ تھوڑی سی جنبش آئی۔ بالکل، یہ ادب ہے، یہ ادب ہے، بالکل۔ آپ علیہ السلام کی جسم اقدس میں جنبش دیکھ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا ہی تھی جنہوں نے آپ علیہ السلام کو سہارا دیا، حوصلہ دیا، اور ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا بعض روایات میں آتا ہے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ صحیح، اور کتنی آپ کی فقاہت ہے، آپ کتنی بڑی فقیہہ ہیں، کتنی بڑی عابدہ ہیں، کتنی بڑی عارفہ ہیں۔ آپ یہ تینوں کلمے بہت اہم کلمے آپ سمجھتی ہیں، جی، کچھ تھوڑا بہت روحانیت سے آپ کو بھی لگاؤ ہے۔ عابدہ، عارفہ اور فقیہہ، یہ عام بات نہیں ہے۔ بالکل، کتنی بڑی عابدہ، عارفہ اور فقیہہ ہیں کہ جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کی کیفیت دیکھتی ہیں تو آپ کے جو چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے جاتی ہیں۔ جی، کہیں اور بھی تو لے جا سکتی تھی، کسی کاہن کے پاس لے جا سکتی تھی، کسی جادوگر کے پاس لے جا سکتی تھی، لیکن ورقہ بن نوفل کے پاس کیوں لے کر گئیں؟ کیوں؟ کہ یہ آپ کی فقاہت تھی، فقاہت سے مراد کہ یہ آپ کی سمجھ بوجھ جی تھی، جی بالکل، آپ جانتی تھی کہ یہ جو اثرات ہیں نا، یہ عام لوگوں والے اثرات نہیں ہیں، غیر معمولی، یہ جو آج رسول اللہ کے چہرے پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو آج رسول اللہ کی آنکھوں سے جو انوار و تجلیات پھوٹ رہے ہیں، یہ ہو نہ ہو رب کائنات نے ان کو پیغمبری کی نعمت سے سرفراز کر دیا۔ سبحان اللہ، اور سبحان وہ اللہ، ورقہ بن نوفل وہ کون تھے؟ وہ تمام آسمانی کتابوں کے عالم تھے، اور یہ وہ ورقہ بن نوفل تھے جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا،
اور یہ وہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. نہ جناب ابو طالب نے کبھی کسی بت کو سجدہ کیا دور جاہلیت میں, نہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وردہ عنہ نے دور جاہلیت میں سجدہ کیا, اور نہ میرے مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ جل کریم نے کبھی دور جاہلیت میں کسی بت کو سجدہ کیا. بلکہ جب وہ مولا مرتضیٰ کے فضائل آئیں گے تو پھر میں آپ کو عجیب و غریب باتیں اس حوالے سے بھی عرض کروں گا. آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و ارضا عنہا کی یہ فقاہت دیکھیے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں, اور ورقہ بن نوفل کے بارے میں آپ جانتی تھی کہ یہ چونکہ کتابی آسمانی کتابوں کے عالم ہیں اور یہ کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کرتے, اور آپ بھی نہیں کرتی تھی. اس وقت ورقہ بن نوفل نے جو کلمے کہے, بس میں وہ کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ اے محمد میں دیکھ رہا ہوں کہ پیغمبری کا نور تمہارے سینے پر, تمہارے ماتھے پر چمک رہا ہے, سبحان اللہ, اور پیغمبری کے عرفان اور پیغمبری کی سرمدی نعمتیں تمہاری آنکھوں سے پھوٹ رہی ہیں, اور پیغمبری کا جو ایک رب کائنات کا عرفان ہے وہ تمہارے وجود کے ایک بال سے پھوٹ کے پوری کائنات کو منور کر رہا ہے. لیکن ان قریب جب تم اپنی پیغمبری کا اعلان کرو گے تو مجھے مت بھول جانا. میں آج سے ہی جب آپ اعلان کریں گے تو میں زندہ رہا تو آپ کی اؤیدو کا و انصرو کا و انصرو کا, میں آپ کی تائید بھی کروں گا, یعنی آپ کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہوں گا, اور آپ کی نصرت یعنی آپ کی مدد بھی کروں گا, آپ کی طرف سے لڑوں گا. اللہ اکبر. حضرت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ فقاہت ہی تھی نا کہ نبی پاک کو ایسے بندے کے پاس لے کر گئی, ایسے شخص کے پاس لے کر گئی کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اتنا بڑا سہارا دیا, اتنا بڑا آسرا دیا. حضرت خدیجہ نے ایک موقع پر پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ وہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا, یہ کہا تھا کہ میں جب آپ اسلام کی دعوت دیں گے تو نبوت کا اعلان کریں گے تو میں اس وقت آپ کی نبوت پر ایمان لاؤں گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ ورقہ بن نوفل تمہارا چچیرا بھائی. نبی پاک کے الفاظ دیکھیے کتنے پیارے ہیں. پہلے کہا خدیجہ ورقہ بن نوفل تمہارا چچیرا بھائی, اللہ تعالیٰ نے اس کے اسلام کو قبول فرما لیا ہے. اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں دکھاؤں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھما رہا ہے. یہاں تک کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ جو نبی پاک کے پہلے صاحبزادے تھے, ان کا جب انتقال ہوا تو حضرت خدیجہ بہت رونے لگے, بہت روئی, اور نبی پاک کو حضرت خدیجہ کا رونا آپ کو بھاتا نہیں تھا, آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. آپ نے جلال میں آ کے فرمایا کہ خدیجہ میں چاہوں گا کہ جملے ناظرین لازمی سنیں, دونوں جملے, ٹھیک ہے, ایک نبی پاک کا جملہ اور حضرت خدیجہ کا کمرہ, جو دونوں کا جملہ. کہا خدیجہ تمہارا بیٹا قاسم جنت کی سیر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر تم کہو تو میں تمہیں دکھا دوں. نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ کہا تو حضرت خدیجہ نے مسکراتے ہوئے کہا, روتے ہوئے جواب دیا کہ یا رسول اللہ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے آپ کی زبان پر یقین. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب, بہت خوب, بہت پیارے طریقے سے مفتی صاحب ہمیں تمام واقعات بیان کرتے ہیں. فائزہ کامران صاحبہ اپنی حسین سی آواز میں ذرا ایک کلام پیش کر دیجیے اور محفل کو مزید پر نور کر دیجیے. اپنا ہستی پر جا رہا کچھ اپنا ہستی پر جا رہا کچھ نہیں, سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں, سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. بیچ نام پر بیچ دے خود کو نبی کے نام پر, کہ ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں, ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں, سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. اور ڈھونڈ ہاتھوں میں
लकीर ढूंढ हाथों में मदीने की लकीर, वरना किस्मत का सितारा कुछ नहीं, वरना किस्मत का सितारा कुछ नहीं। और जो है मंगता मुस्तफा की आल का, जो है मंगता मुस्तफा की आल का, जीत उसी की है वो हारा कुछ नहीं, जीत उसी की है वो हारा कुछ नहीं। और उन पे जो वारा उन्हीं की। अस्सलाम वालेकुम, बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। आज जनाब बात हो रही है बीबी खतीजतुल कुबरा सलाम अलैहा के हवाले से, और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सरवत अस्करी साहिबा। मुझे ये बताइएगा कि जब आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और बीबी खतीजतुल कुबरा का निकाह हो रहा था, शादी मुबारक हो रही थी, तो क्या मामलात थे, क्या मंजर था? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब दुल्हन बनकर मलिकतुल अरब मलिकतुल तज्जार उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा तशरीफ़ लाई हैं, तो रिवायत ये कहती है कि आप पूरी मारिफत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए ये पूरी मारिफत के लफ्ज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए कि जब मलिकतुल अरब मलिकतुल तज्जार अपने बड़े बड़े तिजारती काफ़िले भेजा करती थी, क्योंकि वो औरत थी, वो तिजारती काफ़िलों के साथ नहीं जा सकती थी। और उस ज़माने के ताजरों का क्योंकि बड़े बड़े बाज़ार अक्कास वगैरह लगा करते थे, उन ताजरों का तरीक़ा ये था कि जब कोई तिजारती काफ़िला लेकर भेजा करता था, तो वो आगे अपना भी सामान तिजारत ले जाते थे, आगे अपना सामान तिजारत लगा दिया करते थे, और जो भेजता था उसका सामान तिजारत पीछे होता था। लिहाजा पहले उनका फ़रोख्त हो जाया करता था, बाद में पीछे वालों का फ़रोख्त हुआ करता था। लिहाजा मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा बावजूद इसके कि लक़ब ताहिरा था, वो नहीं जाती थी तिजारती काफ़िलों के साथ, लेकिन उनकी नज़र तलाश करती थी उन लोगों को जो कि सदाकत वाले हों, जो कि अमानत वाले हों। कैसे ये मुमकिन था कि मक्के की सरजमीन पर आमना का लाल सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर हो और मलिकतुल अरब को ना मालूम हो? मलिकतुल अरब ने हज़रत अबू तालिब से फरमाया, कहा कि अपने भतीजे को अगर मेरे साथ मेरा वो सामान तिजारत लेके जाए तो जो दीगर लोगों को मुआवजा मिलता है मैं उसका 2 गुना मुआवजा दूंगी। बहरहाल क़िस्सा मुख्तसर, हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तिजारत लेकर रवाना हुए, साथ में अपने ग़ुलाम मैसरा को हमरा कर दिया, कहा कि मैसरा जो कुछ रास्ते में देखते जाना उसको वापस आकर मुझे ज़रूर बताना। अच्छा, मैसरा देखता गया, आकर बताता है, कहता है कई गुना ज़्यादा माल मुनाफा भी लेकर आया, और मैसरा की ज़बान पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीदे लेकर आया। मैसरा ने कहा कि मैं देखा करता था जहाँ से ये नौजवान गुजरता था इसके सर पर बादल साया फिगन होते थे। मैं देखा करता था जब ये किसी दरख्त के नीचे बैठा करता था तो दरख्त की शाखें सिमट जाया करती थी ताकि इसके सर के ऊपर साया दें। जब मैं देखा करता था कि ये चाहता था कि ये खजूर खाए तो वो समर नीचे आ जाया करता था, वो शाखें जो समरबार होती थी वो नीचे आ जाया करती थी, हाथ बढ़ाकर खजूरों को तोड़ लिया करता था। अंधेरी रात में 14वीं के चांद के मानिंद इसका चेहरा दमकता रहता था। अच्छा, मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा ने, क्योंकि मैसरा ने इस काफिले को भेजा, मैसरा ने जब ये वापस आ रहे थे तो कहा कि हम पीछे हैं, मोहम्मद आप आगे जाइए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ लाए और खदीजतुल कुबरा जो अपने मकान के बाला खाने पर मौजूद थी, उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखा और आपने अजब मंजर देखा। आपने देखा कि सरकार तशरीफ़ ला रहे हैं और उनके सर के ऊपर 2 फरिश्ते साया किए हुए हैं। मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा ने अपने ख़याल की तक़वियत के लिए जब सरकार करीब तशरीफ़ लाए तो कहा कि आप एक मरतबा फिर वापस जाएं और मक्के में दाखिल हों।
اور جب دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تو خدیجۃ الکبریٰ نے یہ منظر دیکھا اور اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو کہ دین عیسوی پر ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، ابھی لوگ دین عیسوی پر قائم ہے، شریعت عیسوی چل رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اب جب میسرہ نے تمام واقعات سنائے تو خدیجہ کے دل میں عشق اور محبت کی شمع جل اٹھی، معرفت کی شمع جل اٹھی، مہر و محبت کی شمع جل اٹھی، اور خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے عقد کا پیغام بھجوایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا ابو طالب آئیں تو میں ان سے پوچھ کر جواب دوں۔ حضرت ابو طالب تشریف لائے اور دونوں چچا بھتیجے کی مرضی ایک ہوئی اور خدیجہ کے گھر عقد کا پیغام کی منظوری کہلا دی گئی۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب حضرت ابو طالب اپنے جلیل القدر بھتیجے کی بارات لے کر چلے تو یہ وہ عظیم بارات تھی کہ جس کی خوشیاں عرش پر بھی منائی جا رہی تھی اور فرش پر بھی منائی جا رہی تھی، اس لیے کہ خاتم النبیین و مرسلین دولہا بن کر جا رہا تھا۔ جب میرے اور آپ کے گھر میں بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ہم کتنے اہتمام اور انتظام کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب سردار قریش تھے، سردار مکہ تھے، اور اللہ کے آخری نبی کا عقد ہونے جا رہا ہے، کس دھوم دھام سے یہ بارات پہنچی ہوگی جہاں پر عروس بنی ہوئی حضرت خدیجہ انتظار کر رہی تھی۔ اور حضرت خدیجہ جس وقت حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کی بارات لے کر پہنچے، تمام معززین عرب، تمام قریش کے سردار وہاں پر موجود تھے، اور سوال یہ پیدا ہوا کہ نکاح کا خطبہ کون پڑھے گا؟ کون تھا حضرت ابو طالب کے سوا جو کہ ان سرداروں کے درمیان میں نکاح کا خطبہ پڑھتا؟ حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم من ذریت اسماعیل، کہ شکر پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں انبیاء کی نسل میں سے پیدا کیا۔ سوچئے کہ حضرت ابو طالب انبیاء کا بھی ذکر کر رہے ہیں، پروردگار عالم کا بھی ذکر کر رہے ہیں، توحید رب العالمین کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر شکر پروردگار عالم ادا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ دلہن بن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں اور کائنات کا عظیم ترین گھرانہ مکے کی سرزمین پر تشکیل پایا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت مانگی نہیں تھی خدیجہ سے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے ایک مسکراہٹ مصطفیٰ کے لیے کہ جبین مصطفیٰ پر کوئی شکن نہ آئے، تمام کی تمام اپنی دولت وصل عروسی کی شب اپنی تمام دولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ فرما دی تھی۔ اور یہ وہ دولت ہے جو کہ اسلام کی اشاعت کے لیے، بقائے اسلام کے لیے، تحفظ اسلام کے لیے بے دریغ خرچ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور کائنات کا یہ جو ہدایت کا گھرانہ تشکیل پایا، تو ایک واقعہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ زمانہ حج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تھا، تب سے حج تو اس زمانے سے جاری تھا۔ تو زمانہ حج میں، موسم حج میں لوگوں نے دیکھا کہ 3 افراد ہیں جو کہ خانہ کعبہ کے قریب کچھ الگ طریقے سے عبادت کو سر انجام دے رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے پوچھا یہ کون ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے جواب دیا، کہا کہ یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ابن عبداللہ ہے، اس نے دعوی نبوت کیا ہے، یہ اپنے طریقے سے عبادت کو سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی جو کہ سیاہ چادر میں ملبوس ہے وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ ہے، اور اس کے ساتھ جو کہ چھوٹا سا بچہ نظر آ رہا ہے وہ میرے دوسرے بھائی ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ یعنی ہمیں جو عالم اسلام میں عبادت کی پہلی ٹرائنگل نظر آ رہی ہے، کتنا خوبصورت منظر ہوگا اور کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک خدیجۃ الکبریٰ اور ایک مولا کائنات حضرت علی شیر خدا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ ہر مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم قدم بن کر نظر آئیں۔ بالکل کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ نے کہ 25 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ تعدد ازدواج عرب کی سرزمین پر کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ شرف 2 بیویوں کو حاصل ہے، ایک ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کو اور ایک ان کی بیٹی شہزادی کونین جناب سیدۃ النساء العالمین کو، کہ ان کی زندگی میں مولا علی شیر خدا نے دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آئیں، زندگی میں آئیں، اور اس کے بعد شعب ابو طالب میں مسلمان محصور ہو گئے۔ یہ 3 سال کی سخت
قید تھی مسلمانوں کی کہ جب مکے کی سرزمین پر بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور اس وقت بھی حضرت خدیجہ کے کزنز جو تھے، ان کے خالہ زاد بھائی جو تھے، وہ اناج کی بوریاں رات کے اندھیروں میں لے کر پہنچایا کرتے تھے. اور میں نے شعب ابو طالب کا تاریخ میں جو حال پڑھا کہ اگر ایک عام مسلمان کی شکم پر ایک پتھر بندھا نظر آتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے نظر آتے ہیں. اور 3 برس کی مسلسل قید و بند کی صعوبتوں سے 2 عظیم ہستیوں کا انتقال ہوا. اتنے نحیف اور بیمار ہو گئے تھے، اتنے لاغر ہو گئے تھے، ایک حضرت ابو طالب اور ایک ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دے دیا، یہ غم کا سال قرار پایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ہیں ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ، آخری وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 وصیتیں کی ہیں ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ نے. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، اور ایک اپنی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا سے کی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصیت کی تو ملکۃ العرب نے فرمایا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی فاطمہ بہت چھوٹی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش کی عورتیں اس کو گھڑکیں، اس کو ڈانٹیں، آپ فاطمہ کا خیال رکھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا، خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ میں فاطمہ کا خیال رکھوں گا. اور اس کے بعد فاطمہ سے خدیجہ نے دوسری وصیت کی، کہا کہ جو آپ کے بابا کے اوپر وحی رسالت آیا کرتی تھی اس چادر کو کفن کے طور پر مجھے دیا جائے. اور جناب فاطمہ زہرا جو ملکۃ العرب تھی، جس نے اپنی پوری دولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کر دی تھی، وہ صرف ایک چادر مانگ رہی ہے کفن کے طور پر، اور وہ کفن لے کر جنت المعلی نامی قبرستان میں پیوند زمین ہو گئی. بے شک بے شک، کیا بڑی ہستیاں ہیں، کیا بڑے نام ہیں، کیا بڑے مقام ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں برکت رمضان میں. اماں ختیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، اماں ختیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی، اماں ختیجہ کی میں میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے، غمخوار کے لیے بھی غمخوار بن گئی ہے. میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے، غمخوار کے لیے بھی غمخوار بن گئی ہے. دکھ بانٹتی ہے اس کے وہ جو دین کا ہے بانی، دکھ بانٹتی ہے اس کے وہ جو دین کا ہے بانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. کیا خوب زندگی ہے، سرتاج خود نبی ہے، نور الہدا کے گھر میں جو وجہ روشنی ہے. کیا خوب زندگی ہے، سرتاج خود نبی ہے، نور الہدا کے گھر میں جو وجہ روشنی ہے. دیکھی ہے جس نے رب کے محبوب کی جوانی، دیکھی
حسن رب کے محبوب کی جوانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی زینب رقیہ ام کلثوم کی بھی ماں ہے زہرا سے لے کے ہر ایک معصوم کی بھی ماں ہے جگ میں جو بھی سید اس ماں کی ہے نشانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت شکریہ۔ ہماری شیف سمرین صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، دوبارہ سے ہر دن کی طرح ایک خوبصورت سی ریسیپی بنا رہی ہیں۔ ان کی بنائی ہوئی کوئی کریشن نظر آ رہی ہے دور سے، ہے نا؟ میں بھی وہی دیکھ رہی ہوں۔ سمرین کیا بنا رہی ہیں آپ آج؟ آج ہم بنا آ جاؤں میں آپ کے پاس، اجازت ہے آئیے بالکل، آپ کی سلطنت میں قدم رکھنے کی؟ پلیز موسٹ ویلکم، ضرور آئیے۔ کچن جو ہوتا ہے وہ خواتین کی سلطنت ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ، اور اس سلطنت میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی کو اجازت دے دی جائے۔ عموماً خواتین کو پسند نہیں ہوتا، مگر مجھے تو آنا پڑے گا۔ بالکل آئیے، موسٹ ویلکم، ایون آئی ڈونٹ مائنڈ، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کوئی آئے۔ آج ہم بنا رہے ہیں جناب بینس چاٹ بنا رہے ہیں۔ واو، اتنی ساری طرح کی بینس پڑی ہوئی ہیں۔ بینس چاٹ اس لیے کیونکہ ہمارا روزہ رکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، ہمیں انسٹنٹ انرجی بھی چاہیے ہوتی ہے، اور خاص طور پہ خواتین کو اتنا سارا کام کرنا ہوتا ہے، ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہیں، افطاری بھی بنانی ہے، گھر بھی دیکھنا ہے، اور اگر کوئی مہمان آ جائے تو ان کو بھی انٹرٹین کرنا ہے۔ بالکل، بہت ہیلدی اینڈ نیوٹریشیس ریسیپی ہے آج کی ہماری، اور اس کی پریزنٹیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بورڈ شیپ میں اس کو سرو کریں گے، ہم نے بورڈ بنانے کی کوشش کی۔ بریک لینی ہے ہمیں یہاں پہ، اور ہم واپس آئیں گے اور ہم بینس سیلڈ بنانا سیکھیں گے۔ اور اتفاق دیکھیں کہ میں نے یہ کل ہی کھائی ہے پڑوسن کے گھر، میں آپ کو آ کے بتاتی ہوں قصہ، کہیں نہیں جانا، واپس آتے ہیں برکت رمضان میں۔ السلام علیکم جی، خوش آمدید برکت رمضان میں۔ افطار مزیدار شروع ہو چکا ہے اور الگ الگ طریقے کی بینس پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ، سیلڈ بننے والا ہے، کیسے بنائیں گی؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم لے رہے ہیں اس میں 1 پاؤ دہی، ٹھیک ہے جی، اور دہی کے ساتھ ہم نے لی ہے ملک پیک کریم۔ اچھا، کیونکہ وہ پیکٹ سے پور کرنے میں تھوڑی مجھے پرابلم ہوتی ہے تو میں نے اس کو کھول کے رکھ لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 1 پیکٹ پورا یہ ہم نے کریم کا اس میں ڈال دیا۔ فروٹ سیلڈ کے لیے بھی یہی ہوتا ہے نا، دہی اور کریم ڈال کے میں نمک اور کالی مرچ ڈال دیتی ہوں، بالکل ٹھیک ہے، پھر جو وہ بنتی ہے اور جو میں کھاتی ہوں وہی کچھ بننے والا ہے۔ اچھا، نمک ویسے حسب ذائقہ ہوتا ہے، لیکن میں نے اس میں 1 ٹی اسپون ڈالا ہے، بلیک پیپر 1 ٹی اسپون، اور بھی چیزیں ہیں نا، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑا سا ہم نے فلیور کے لیے اس میں چکن پاؤڈر ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہم ڈال رہے ہیں 2 ٹیبل اسپون کیچپ، ٹھیک ہے، اور کیچپ کے ساتھ ہم ڈال رہے ہیں 2 ٹیبل اسپونز آف چلی گارلک سوس، جو کیچپ جیسا ہوتا ہے۔ اچھا، لوگ اس میں مکس کر دیتے ہیں، چلی سوس الگ ہوتا ہے جو سویا سوس کے ساتھ ملتا ہے، وہ کوک کر کے کھایا جاتا ہے یوزولی، رائٹ جی۔ اور یہ جو ہے، یہ جو پاؤچز میں یا باٹلز میں آتا ہے نا انسٹنٹ ریڈی ٹو ایٹ، یہ میں نے وہ والا ایڈ کیا ہے، بس ہم نے اس کو چلی گارلک سوس، وہ چلی سوس ہوتا ہے، یہ چلی گارلک ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے اس کو مکس کیا۔ میری دالیں جو ہے نا وہ میری فیوریٹ ہے، اگر میرے اوپر ہوتا گھر میں کوئی اور فرد نہ ہوتا تو میرے گھر صرف دالیں بنتی۔ اچھا، لوبیا سفید، لوبیا کالی، مونگ مسور، کالی دالیں الگ ہوتی ہے چھلکے والی، وہ والی، چنے، چھولے، صرف دالوں کا ایک گودام ہے میرے گھر میں۔ اچھا، گریٹ، زبردست، پتہ ہے انرجی آتی ہے، گوشت کے متبادل ہوتا ہے۔ بالکل کہ بالکل ایسے ہی ہے، اس میں ہمارے پاس پروٹین ہمیں بہت اچھا ملتا ہے۔ اور ایک چیز اور، اگر پکی ہوئی دال میں آپ آدھا لیمن اسکویز کر کے کھا لیں تو آپ کا پروٹین انرچ ہو جاتا ہے۔ آپ دالیں شوق سے کھاتی ہیں، آدھا لیمن ڈال لیا کیجیے، آپ کو سمجھ لیں ہائی پروٹین مل جائے گا۔ اچھا، میں نے اس میں 1 ٹیبل اسپون شوگر بھی ایڈ کی ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا، دیکھیں دو کافی دیر سے تقریباً آدھے گھنٹے سے رکھا ہے، لیکن دیکھیں کلرز کا خراب نہیں ہوا، کیونکہ میں نے اس پہ تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی چینی اسپرنکل کر کے رکھ دی تھی۔ دیکھیں یہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے ابھی تک اس میں سے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم نے ڈال دیا اس میں، چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بالکل بہت بڑی کام کی ہوتی ہیں بھائی۔ 1 میں نے درمیانے سائز کا سیب لیا تھا، یہ میں نے 2 آلو لے لیے ہیں،
ایک ٹماٹر, لیکن اس کو میں نے ڈی سیٹ کر دیا, اس کو کھول کے اس میں سے بیج میں نے نکال دیے تھے, کیونکہ اگر آپ بیج ڈال دیتے ہیں تو وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. دیکھیں ذرا, میں سوچتی ہوں میرے ہمیشہ ٹماٹر اتنے پانی پانی جیسے کیوں ہو جاتے ہیں. بیج نکال دیا کیجیے. بیج نکال. اچھا, یہ گاجر کیونکہ اب آف سیزن ہوتا چلا جا رہا ہے, 2 کلر کی آ رہی ہے, ایک اورنج آ رہی ہے اور ایک ریڈ آ رہی ہے. کوشش کریں, بد ذائقہ ہوتی ہے. اگر وہ والی گاجر ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ پانی اور سویا ساس کے ساتھ اس کو ڈھک کر تھوڑی دیر کے لیے چولہے پہ رکھ دیں, 5 منٹ کے لیے, تو وہ تھوڑی سافٹ ہو جائے گی. ادروائز یہ ہے تو اس کا سینٹر پارٹ نکال دیں, یلو والا, وہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے. یہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں 2 گاجریں. ہم خواتین کی باتوں پہ نا یہاں پہ مرد حضرات ہنس رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کیمرہ پرسن اور یہ سلمان عالم کو جو آپ لوگ شریف سمجھتے ہیں. جی آپا, چپکے چپکے. اچھا جی, کھیرے میں سے بھی بیج نکال دیے ہیں, لیکن اس کا چھلکا ہم نے نہیں اتارا ہے, کیونکہ اس میں جو کرنچینس آئے گی وہ اس کے چھلکے کی وجہ سے آئے گی. یہ میں نے ایک کھیرا ڈال دیا. اب آ جاتے ہیں ہم سویٹ کارنز, میرے فیوریٹ. یہ میں نے لیے ہیں تقریباً 1 کپ سویٹ کارن. میری ایکسائٹمنٹ جو ہوتی ہے نا قریب سے دیکھتے ہوئے. اس کے بعد ہم نے لیے ہیں یہ لال والے لوبیا, اس کو پشاور میں کلول کہا جاتا ہے. کلول, جی ہاں, وہ ڈالے ہیں ہم نے. ریڈ بینس, ریڈ کڈنی بینس, جو بھی کہہ لیں آپ, لوبیا کہہ لیں. یہ ہے سفید لوبیا, یہ بھی ہم نے ڈال دیا اس میں 1 کپ. اچھا, یہ سب بوائلڈ ہے اور بوائل کرتے وقت میں نے اس میں نمک ڈالا تھا, اسی لیے میں نے اس میں کم نمک ڈالا ہے. اور یہ جی بالکل. اور یہ ہے ہمارے 1 کپ سفید چنے. آپ اس میں وائٹ چنے کے ساتھ کالے چنے بھی مکس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. صحیح صحیح. کیونکہ دیکھیں آپ, اس میں اتنی انرجی ہوتی ہے, جتنے فوجی ہیں جب محاذ پر ہوتے ہیں تو ان کی پاکٹ میں چنے ہوتے ہیں. اور ایون گھوڑا کیا کھاتا ہے؟ چنے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے, اور رمضان میں ہمیں جتنی زیادہ سے زیادہ بینس کھا سکتے ہیں ہم کھائیں, ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں, اچھا یہ آپ کو بتاؤں بڑے مزے کی بات, اپنی فیملی کے حساب سے آپ چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا کے یہ ساری بینس پیکٹس بنا کر آپ فریز کر لیں. ویسے تو کبھی بھی بنا سکتے ہیں نا. بینگ اے نیوٹریشنسٹ میں منع کرتی ہوں کہ فریز نہ کریں, بٹ فار دا ٹائم بینگ آپ میری بات سنیں, اگر کوئی ڈائٹ پہ ہے تو یہ بہت اچھا کھانا ہے, پرفیکٹ ہے, ٹھیک ہے. مطلب جیسے میرا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, مگر چینی اسکپ کر دیں, اور اس میں آپ براؤن شوگر, لیکن پروسیسڈ والی نہیں, جو ڈبے میں آتی ہے وہ نہیں. شہد ڈال سکتے ہیں, شہد بھی میں عموماً گڑ اور شہد استعمال ڈال سکتے ہیں, وائی ناٹ. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں اس کی پریزنٹیشن کی طرف. میں آپ کو اس کی پریزنٹیشن دکھاؤں. یہ ہم نے کشتیاں بنائی ہیں, بوٹ بنائی ہے. یہ کھیرا لیا ہے ہم نے, اس کے لیے موٹے سائز کے کھیرے لیجئے اور اس کو خالی کر لیجئے, کھیروں کو, ٹھیک ہے. کھیرے کو آپ نے خالی کیا, خالی کرنے کے بعد یہ آپ سنگل سرونگ, جو اگر آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہے تو آپ اس میں, اس کو, یہ میرے پاس چھوٹا پلیٹر ہے, آپ بڑا پلیٹر لیں اور ایسے ایسے کر کے کھیرے رکھ دیں فلاور کی شیپ میں. کتنے اچھے فلیگز بنائے ہوئے ہیں نا. اور دیکھیں جو چیز میں نے اس میں یوز کی, کھیرا اور گاجر, میں نے اسی سے دیکھیں اس کی پریزنٹیشن بھی دی. کوشش کریں جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں کوکنگ میں, اسی چیز سے اس کی کوشش کر کے ڈیکوریشن. اچھا, رمضانوں میں ویسے واقعی بڑی ضرورت ہوتی ہوگی اس کی, مطلب بینس کی اور اس سے نیوٹریشنس فوڈ کی, بیکاز انسان نا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے آج 10واں روزہ تھا اور میں پورا دن کام کی وجہ سے, کیونکہ ظاہر ہے ہمیں بھی عادت نہیں ہوتی پورے دن کام کرنے کی, آج صبح جو ہے میری حالت خراب ہو رہی تھی. اچھا, اور میں بڑی مطلب کمزوری باقاعدہ فیل ہو رہی تھی. اچھا, ایک چیز اور آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں, جب روزے میں کمزوری فیل ہو رہی ہو نا, دیکھیں جوسز ہم کیوں پیتے ہیں, اسی لیے نا کہ ہمیں انرجی ملے. آپ اپنے یوز میں ORS بھی رکھیے. ORS سے بھی آپ کو بڑا اچھا ریلیف ملتا ہے, انرجی مل جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی, میں نے دونوں چیزوں کو اس طرح کر دیا ہے. بیوٹیفل, تھینک یو. اس کے اوپر مزید کیا ہم گارنشنگ کریں گے؟ بس ہم صرف اس کے اوپر تھوڑا سا دھنیا اینڈ دین پاپڑی ڈالیں گے. ہوم میڈ پاپڑی بتائی تھی میں نے. آپ کو بڑا شوق ہے ویسے ڈائٹ فوڈ کا بنانے کا اور کھانے کا؟ آپ غور سے دیکھ رہی ہوتی ہیں. میں بناتی بھی ہوں. اچھا, مگر مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ غور سے دیکھیں اور سیکھیں, اور ذرا اپنی بیویوں کا بھی دل خوش کریں اور ان کو بھی تسلی دیں, جو یوں یوں کر کے سر ہلا رہے ہیں نا ادھر بیٹھ کے. اچھا, مہمان اس پہ بڑا مسکرا. چلے جی, تھوڑی سی بس پاپڑی ڈال رہی ہوں ابھی, باقی بعد میں, کیونکہ وہ سوگی ہو جائے گی. یہ وہی ہے مانڈا پٹی, اس کو میں نے فرائی کر لیا ہے اور اسپرنکل کر دیا. جب سرو کر رہے ہیں اس وقت ڈالیں تاکہ یہ کرنچی رہے. یہ ہو گئی ہماری سیلڈ تیار. یہ ہو گئی ہماری مزیدار سیلڈ تیار, اور اس کو صرف میں اکیلے کھاؤں گی. آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو ذرا شارٹ بنا لیں, پھر جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, واپس آتے ہیں برکت رمضان میں.
अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद। बरकत रमज़ान में बात हो रही है जनाब खदीजतुल कुबरा के हवाले से, और आज उनका दिन भी है विसाल का। जब माँ का नाम लिया जाता है तो बेटी का भी नाम साथ लिया जाता है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा और बीबी खदीजतुल कुबरा का आपस में रिलेशनशिप कैसा था, मैं जानना चाहती हूँ मुफ्ती साहब से। जी मुफ्ती साहब। सैयदा तैयबा रादिया मर्दिया सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जितने भी कमालात हैं, आपकी जितनी भी उरूज है, आपकी जितनी भी रूहानियत है, और अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम के यहाँ सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा का जितना भी मकाम है, बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि जन्नत में आपका जितना बड़ा मकाम है वो सब सैयदा खदीजतुल कुबरा के मरहून मिन्नत है। सही। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा को जो उम्मु अबीहा का जो लक़ब मिला, जी वो सैयदा खदीजतुल कुबरा की मरहून मिन्नत है। जी आपको जो ज़हरा का लक़ब मिला वो सैयदा खदीजतुल कुबरा की मरहून मिन्नत है। बिल्कुल। आपको जो सैयदा बतूल का जो लक़ब मिला वो सैयदा खदीजतुल कुबरा की तरबियत का असर है। मरहून मिन्नत से मुराद ये कि तरबियत का असर है। जी, आप जानती हैं, आप भी एक माँ है, आपा भी एक माँ है, मैं खुद एक बाप हूँ। बेटी पर माँ की तरबियत का बहुत बड़ा असर होता है। वो कौन सी ताकत थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ उठने वाले कुफ़ारो मुशरिकीन के हाथों और कुफ़ारो मुशरिकीन की झिड़कियों को सैयदा खातून जन्नत को रोकने पर मजबूर करती थी। और सैयदा खातून जन्नत सुबह शाम दिन रात रोया करती थी कि मेरे बाबा जान को इन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो कौन सी ताकत थी? जी। वो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा की वो तरबियत थी जिसने सैयदा खातून जन्नत को इस बात पर मजबूर किया बिल्कुल कि तुमने सारी ज़िंदगी अपने बाबा जान का साथ देना है और अपने बाबा जान का साथ नहीं छोड़ना। जी। यहाँ तक कि अहादीस में आता है कि सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा नबी पाक अलैहिस्सलाम को इस तरीके से दिलासा दिया करती थी, इस तरह हौसला दिया करती थी, अगरचे ये अल्फाज नबी पाक की शान के मुताबिक नहीं है, लेकिन चूँकि हदीस में आए मैं उनको ज़रूर अर्ज़ करूँगा। इस तरह नबी पाक को दिलासा दिया करती थी कि ऐसा मालूम होता था जैसे माँ अपने बच्चे के साथ सलूक करती है, इस तरह सैयदा खातून जन्नत नबी पाक अलैहिस्सलाम को हौसला दिया करती थी। ये सब क्या था? ये सब वो सैयदा खातून जन्नत, हम सब की माँ सैयदा खातून जन्नत की वालिदा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा की तरबियत का असर था कि आज पूरी दुनिया में अगर सैयदा खातून जन्नत का नाम जिंदा है, आज पूरी दुनिया में मौला कायनात मौला मुर्तज़ा का नाम जिंदा है, आज पूरी दुनिया में हसनैन करीमैन का नाम जिंदा है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा की तरबियत का असर है। और मैं यहाँ पर सिर्फ़ एक आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुनी है, मुझे अभी तक उसकी तौफ़ीक नहीं मिल सकी मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा जाने की, लेकिन मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि आज भी जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू आती है, बुखारी और मुस्लिम में ये हदीसें मौजूद हैं। अज़वाज मुतहरात उम्मातुल मुमिनीन फरमाया करती थी कि हमने पूरी कायनात में ऐसी खुशबू नहीं सूंघी जैसी खुशबू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने में है। और आप जानती हैं कि वो असलियात का ज़माना था, वो असल ज़माना था, देसी ज़माना था। उस ज़माने में हर चीज़ की खुशबू असल हुआ करती थी। हज़रत अनस बिन मालिक को ले लीजिए, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह को ले लीजिए, हज़रत उम्मे सलमा को ले लीजिए, हर कोई यही कहता है कि जो रसूलुल्लाह के पसीने में खुशबू है वो पूरी कायनात में ऐसी खुशबू, बेशक महंगी से महंगी खुशबू ऐसी कहीं भी नहीं बिल्कुल। है। और आज भी रसूलुल्लाह के पसीने मुबारक की जहाँ से खुशबू आती है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा का रोज़ा मुनव्वर है। सुभान अल्लाह। आज भी अगर आप वहाँ जाकर बैठे, साहिबाने हाल ने इस बात का इकरार किया है कि अगर थोड़ा सा मुराकबा किया जाए, थोड़ा सा मुकाशफा किया जाए, थोड़ी सी रियाजत की जाए तो सैयदा खदीजतुल कुबरा के रोज़ा मुनव्वर से वही खुशबू आती है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से खुशबू आया करती थी। और यहाँ पर मैं अपना भी हिस्सा डालना चाहती हूँ, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब वसीयत की थी खदीजतुल कुबरा ने कि अपनी चादर जिसे ओढ़ कर आप जिस पे वही आया करती थी आप वो कफन के तौर पर दें, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर दी कफन के तौर पर, तो आसमान से जिब्रील अमीन नाजिल हुए और कहा कि बहिश्ती कफन परवरदिगार आलम ने खदीजा के लिए भिजवाया है। तो एक कफन नहीं बल्कि दो कफन लेकर
ہماری ماں اس دنیا سے گئی ہیں اور سبحان جنت اللہ۔ المعلیٰ میں مکہ مکرمہ میں آپ کی قبر مبارک ہے، اور آج بھی جب زائرین اور حجاج کرام جاتے ہیں تو جنت المعلیٰ کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی حسین باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں، واپس آئیں گے، کہیں نہ جائیے گا، برکت رمضان میں۔ السلام علیکم جی، برکت رمضان میں خوش آمدید۔ آپ کے گھر کے ٹیبل کی طرح ہمارے سیٹ کے ٹیبل بھی سج چکے ہیں کھانے پینے سے اور افطاری سے، اور ابھی ہمارے صبر جمیل کا جو ہے وہ وقت آ چکا ہے۔ اچھا جی، فوڈ اسٹیڈیم سے ہمارے پاس پیزا واؤچرز بھی موجود ہیں، اور پیزا کھائیں گے ہم تو آج رات کو گھر جا کے آرڈر کریں گے، ہے نا فائزہ؟ یہ آپ کا ہوا اور یہ آپ دونوں کے، اور میں تو کہتی ہوں آپ دونوں مل کے ہی ذرا جائیں ذرا فوڈ اسٹیڈیم اور کھائیں، ہیں؟ میں تو گھر پہ آرڈر کر لوں گی، بالکل سب مل کے چلتے ہیں آج رات کو۔ اچھا، بات ہو رہی تھی آج حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، کیونکہ آج ان کی وفات کا، ان کے وصال کا دن ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائفز کا، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بے انتہا محبت تھی میاں بیوی کے درمیان۔ ان ساری محبتوں میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایکچولی کیا کردار تھا کہ جس کی بنا پہ ان کو یہ محبت، ان کو یہ قربت اپنی بیوی سے ملی؟ تو یہ آج کا مرد کیا سیکھ سکتا ہے، مفتی صاحب سے ہم پوچھیں گے۔ سب سے پہلی بات میں یہاں پہ یہ عرض کر دوں، چونکہ پھر وقت نہیں رہتا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہوں یا کوئی بھی نبی پاک علیہ السلام کے صحن مبارک میں آنے والی کوئی بھی خاتون ہو، ٹھیک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں رشتے کرنے میں اور رشتے دینے میں اللہ کی مرضی کا پابند ہوں۔ اچھا، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے جتنے بھی رشتے کیے وہ اللہ کی مرضی سے کیے، اور جتنے بھی رشتے آپ علیہ السلام نے اپنے گھر سے دیے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے دیے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا آج یوم ہے۔ میں تمام ناظرین جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں اس وقت جو افطاری موجود ہے اسی پر آپ فاتحہ پڑھ لیجئے، بالکل بالکل، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، یا جتنا قرآن آپ کو اس کے بعد میسر ہو سکتا ہے آپ وہ پڑھ لیجئے، وہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کیجئے اور ان کو ایصال ثواب کیجئے۔ اب آپ کا سوال رہا کہ آج کا مرد سیدہ خاتون جنت یا آج کی عورت بھی اس کو ایڈ کر لیجئے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا دیگر امہات المؤمنین سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے، یا ازواج مطہرات ہماری مائیں امہات المؤمنین جو ہیں ان کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کیا جائے، تو ایک مثال مشہور ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو تالی جو بجتی ہے دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور دیگر امہات المؤمنین نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے جس قدر پیار کر کے دکھایا جی، اور محبت کا ثبوت دے کر دکھایا، نبی پاک علیہ السلام نے جواباً امہات المؤمنین سے ان سے بڑھ کر محبت کی، یعنی کہ دونوں طرف سے یہ کام ہونا ہے۔ آج کا مرد یہ کہتا ہے کہ ساری کی ساری محبت کا جو ٹھیکہ ہے، جو ذمہ ہے، وہ میری خاتون اٹھا لے، میری بیوی اٹھا لے، میں بس ایک یوں سمجھیے کہ چودھری بن کے اور ایک غصے اور روب والا مرد بن کے بیٹھا رہا ہوں۔ مرد کی یہ شان ہے، یہ مرد کی شان نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ سبحان اللہ، مفتی صاحب فین ہو گئی ہوں آپ کی۔ مردانگی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اپنے گھر کے کام کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اعلیٰ عظمت والا مرد کون ہوگا؟ بالکل، سیدہ عائشہ صدیقہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا کرتے تھے، برتن اٹھا کر پوچھا کرتے تھے کہ عائشہ تم نے اس برتن میں سے کہاں سے پیا ہے، میں بھی وہاں منہ لگا کر پیوں گا۔ یہ دیکھیے یہ کیا ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ، معذرت کے ساتھ ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی اور ہماری مائیں جب میاں بیوی کی اس محبت کو دیکھتے ہیں کمبائنڈ فیملی میں، پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، پہلا جملہ وہ کیا کہتے ہیں؟ رن مرید ہو گیا۔ اگر ہاں جورو کا غلام، ہمارے ہاں اگر یہ معیار ہے تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی اس محبت کو کیا کہیں گے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ اور پھر ازواج مطہرات جواباً آپ علیہ السلام سے جو محبت کیا کرتی تھی کہ 2 مہینے
نبی پاک علیہ السلام کے گھر پر چولہا نہیں جلتا تھا اور وہ صابر شاکر ہو کر رہتی تھی. بالکل. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں, جہاں مرد کے لیے وہاں عورت کے لیے بھی, کہ عورت کے لیے. اگر آپ کے گھر کے حالات تھوڑے سے خراب ہو گئے, یہی بات میں نے کی. ہاں, اگر آپ کے گھر کے حالات تھوڑے سے خراب ہو گئے, تھوڑا اتار چڑھاؤ آ گیا ہے, تو آپ اپنے شوہر کے ساتھ سریا بن پلائی کے دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں اور ان کا ساتھ دیں, ان کو حوصلہ افزائی کریں جیسے ازواج مطہرات کیا کرتی تھیں. تو بہرحال صرف اور صرف میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے ازواج مطہرات کے, امہات المؤمنین کے یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ہم نے صرف فضائل نہیں سننے, صحیح, بلکہ ان کی عملی زندگی کو دیکھنا ہے کہ ان کی عملی زندگی کیا تھی. انہوں نے آقا پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے سے وہ چلی اور کیا آپ علیہ السلام کے لیے قربانیاں دی. وہی قربانیاں آج اگر آپ اپنے شوہر کے لیے دیں گی تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا شوہر جو ہے آپ کی قدر نہیں کرے گا یا آپ کے گھر میں آپ کی قدر نہیں ہوگی. آپ ایک دفعہ امہات المؤمنین کے نقش قدم پر چل کے دیکھیے, آپ کا شوہر کیا پورا زمانہ آپ کے گیت گائے گا, آپ کے گن گائے گا. تو بہرحال آج کے دن کا پیغام یہی ہے کہ امہات المؤمنین کی سیرت پر عمل کیے جائے اور ان کی سیرت کو اپنایا جائے. بالکل بالکل. مفتی صاحب, گھریلو معاملات پہ بات ہو رہی ہے, اکثر گھروں میں گھریلو ناچاکیاں بھی ہوتی ہیں. انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جن کے بارے میں بھی آپ نے گفتگو کی, گھریلو ناچاکیوں کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. گھریلو ناچاکی کے لیے دیکھیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ فارغ نہ بیٹھیں. جب تک گھر میں فراغت ہوتی ہے اس وقت تک یہ ناچاکیاں پیدا رہتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایک تو وظائف وہ ہے نا جو آپ روحانی طور پہ, ایک یہ کہ آپ مادی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت گھر میں جو ناچاکیاں ہو رہی ہیں اس کے کچھ مادی وجوہات بھی ہیں. ایک وجہ تو یہ, اگر اس کے باوجود بھی گھر میں ناچاکی ہیں تو پھر دیکھیے گھر میں کتنے لوگ نماز کے پابند ہیں. ہر وظیفہ, ہر دعا, ہر آیت, ہر حدیث, اس کے پیچھے اگر کوئی طاقت ہے تو وہ نماز کی طاقت ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے گھر پہ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو پھر میں آپ کو اب وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. آپ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیے اس ترتیب سے جو ترتیب میں عرض کرنے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. تسمیہ کا جو میم ہے اس کو الحمد کے ساتھ ملانا ہے. پھر سن لیجئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. پھر سورہ فاتحہ پوری پڑھنی ہے, پھر آخر والا ضالین آمین تک پڑھنی ہے. پڑھ کے 7 مسجدوں کا پانی منگا لیجئے اور 7 مسجدوں کے پانی پر یہ اس کو 41 مرتبہ 7 دن تک پڑھ کے دم کرتی رہیے. اور گھر کے کولر میں یا جس سے آپ پانی پیتے ہیں, اگر مٹکا وغیرہ ہے اس میں آپ یہ پانی ڈال دیجئے, سارے لوگ پئیں. انشاءاللہ گھریلو ناچاکی ختم ہو جائے گی, امن اور محبت کا درس گھر میں قائم ہو جائے گا. صحیح ہے. اور جب تک امن اور محبت نہ ہو تب تک جاری رکھیں نا. پھر وہ تو میں اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں نا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اگر صحت ٹھیک نہیں ہوتی تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے 325 کو 625 کر دیتا ہے. زبردست زبردست. تو وہ پھر آپ اس کی مقدار بنا دیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب, ٹھیک ہے. دعا کا وقت ہوتا ہے, شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, آج کا ہم نے جو روزہ رکھا, جو نیک اعمال کیے, تلاوت قرآن کی, درود پاک پڑھا, دیگر اوراد و وظائف کیے, نے اپنی بارگاہ عالیہ میں صرف قبولیت عطا فرما. اس کا ثواب ہم ملکۃ العرب زوجہ رسول حسنین کریمین کی نانی جان مولا پاک مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم کی ساس محترمہ سیدہ خاتون جنت کی اماں جان, نبی پاک کی ساری اولادوں کی اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کی بارگاہ عالیہ میں بطور تحفہ پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. آمین. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے واسطے مولا ہمارے تمام روزے قبول فرما, آمین. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما, پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما, ملت اسلامیہ کو استحکام عطا فرما, میرے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. یا رب العالمین جہاں جہاں ملت اسلامیہ اس وقت پسپا ہے, ملت اسلامیہ کو عروج عطا فرما. یا رب العالمین بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے چینوں کو چین عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما, تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما, گھریلو ناچاکیوں کو ختم فرما, خوشحالیاں, خوش بختیاں, خوش نصیبیاں, خوش مرادیاں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی